بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مصیبتوں اور تکلیفوں پر اجر و ثواب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو تکالیفیں مصیبتیں دی گئی، اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس قدر اسلام پھیلتا گیا اسی قدر صحابہ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جو اسلام بڑھتا جا رہا تھا، صحابہ پر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے۔ ہر طرح سے صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، ہر طرح سے انہیں ستایا جا رہا تھا۔ اس طرح بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کو اسلام کے خاطر بہت ساری تکلیفیں دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اپنے ایک گمشدہ بھائی کی تلاش میں مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے دو بھائی بھی تھے، ایک مالک اور ایک حارث۔ یہ دونوں یمن واپس چلے گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکے ہی میں رہ گئے، اور ان کا کوئی رشتہ دار اور ان کا کوئی دوست وغیرہ نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہتے ہوئے حضرت ابو حذیفہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے، یعنی ان سے گہرے تعلقات ہو گئے۔ تو چنانچہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک کنیز سمیہ نامی عورت سے ان کا نکاح کر دیا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں ساتھ رہنے لگے اور حضرت ابو حذیفہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ کے ساتھ ان کے مرنے تک ہم ساتھ رہے۔ اس کے بعد مکے میں اسلام ظاہر ہو گیا تو ہم تینوں مشرف با اسلام ہوئے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کا اور ایک بڑا بھائی تھا عبداللہ ابن یاسر۔ ہم سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جو ہی ہمارا مسلمان ہونا تھا، لوگوں کو ہمارا اسلام ظاہر ہو گیا، تو ہر طرح سے مصیبتوں، تکلیفوں اور سخت حالات کے پہاڑ ہم پر ٹوٹنے لگے۔ مکے والے اتنا زیادہ ہم کو ستانے لگے، اتنا زیادہ ہم کو مارنے لگے کہ مکے کی تپتی ہوئی گرم ریت پر ہمیں لٹایا جاتا، اور کبھی پانی میں ہمیں غوطہ لگایا جاتا، پانی میں ڈبایا جاتا، اور اسی طرح کبھی آگ کے انگاروں پر ہمیں لٹایا جاتا۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرتے تو فرماتے، یا نار کونی بردن علی عمار کما کن یا نار کونی بردن و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم۔ اے آگ، تو حضرت عمار پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا، سالم ہو جا، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے پاس گزرتے تو فرماتے، اے آل یاسر تم صبر کرو، اور فرماتے، اے اللہ تو آل یاسر پر رحم فرما۔ اور کبھی فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے آل یاسر جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضرت عمار سے زیادہ ایمان کا بھرا ہوا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور تو دوستو، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی، یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام کا اعلان سب سے کرنے والوں میں یہ حضرات بھی تھے، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما۔ کفار کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہ و جلال والے، شوکت والے، خاندان والے لوگ تھے، انہیں تو وہ تکلیف نہیں دے سکتے تھے کھلا کھلا،
اس لیے جو لوگ جن کا کوئی خاندان نہیں تھا، جن کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، جن کا کوئی مددگار نہیں تھا، جیسے حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہما، تو ان حضرات کو کفار بہت زیادہ ستایا کرتے تھے، بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو جہل راستے سے گزر رہا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بوڑھی تھی، ضعیف تھی، اس نے ایک برچی آپ کو مارا جو جا کر آپ کی جائے شرم پر لگی، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جگہ پہ آپ کا انتقال ہوا، وہیں آپ کی شہید ہو گئی۔ تو دوستو فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت پانے والی ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی، تکلیفیں برداشت کی، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پھیلا ہے۔ اللہ ہم تمام کو موت تک ایمان پر جمے رہنے کی اور اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔